یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور عید کے دن آ گئے. عید کے دن قریب ہیں، میرے خیال سے آج آخری رمضان المبارک ہوگا. یقیناً ماہ مبارک رمضان ایک بہت برکت اور رحمت والا مہینہ ہے کہ جس میں یہ وہ مہینہ کہ جس میں انسان جتنا مرضی گناہ گار ہو، کوئی ایسا گناہ گار خطا خار انسان نہیں ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہ کرے. ماہ مبارک رمضان اللہ تعالیٰ نے جو ہے بخشش کا ذریعہ رکھا ہے، اپنی رحمت نازل کرنے کا ذریعہ رکھا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کی نظر خاص اپنے بندوں پر ہوتی. ماہ مبارک رمضان میں رحمت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے، برکت اللہ تعالیٰ کی نازل ہوتی ہے. ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں ایک دوسرے سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں رشتہ داروں سے تعلقات اچھے ہوتے ہیں. ماہ مبارک رمضان میں انسانیت کی قدر انسان کو معلوم ہوتی. سب سے اہم چیز جو ہے انسانیت کی قدر انسان کو جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کی قدر کیا ہے، انسان کی قدر کیا. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے انسان پر جو واجب قرار دی ہے، کوئی بھی چیز بلا وجہ واجب قرار نہیں دی کہ یہ کام تمہارے لیے واجب ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی. اب ماہ مبارک رمضان میں پورا دن انسان کو بھوکا رہنا ہوتا. کیوں رہنا ہوتا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ بتانا چاہتے کہ تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو روزانہ جو ہے وہ ایک ٹائم کا یا ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں یا کبھی انہیں کھانا ملتا ہے یا نہیں ملتا، تمہیں ان کا احساس ہو کہ اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو کیسا ہوتا. انسانیت کی قدر اس ماہ مبارک رمضان میں جو ہے انسان کو معلوم ہوتی ہے کہ انسانیت کی قدر کیا ہے. انسانیت کی قدر کیا معلوم ہوتا. اس سے بڑی بات انسان اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا جو اپنے گناہوں کی بخشش کو طلب کرتا. ماہ مبارک رمضان کی اتنی فضیلت اور فرمان بھی ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کتنی ہے کہ تم تمنا کرو کہ پورا سال ماہ مبارک رمضان ہی رہے. اتنی فضیلت ہے ماہ مبارک رمضان کی، اتنی فضیلت. اور ماہ مبارک رمضان میں ویسے بھی جو ہے بہت رونق ہوتی ہے، رشتہ داروں کی، محلے داروں کی یا دوستوں کی. سحری کے لیے انسان اٹھتا ہے، افطاری کے انسان تیاری کرتا ہے، گھر میں افطاری کرواتا ہے لوگوں کی، یا خود کسی کے گھر میں افطاری کے لیے جاتا ہے، یا کوئی آپ کے گھر مہمان آتا ہے بن کے، یا آپ کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں بن کے. اسی طرح ایک دوسرے سے تعلقات اس سے اچھے ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں. اور ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ کسی سے ناراض ہیں یا کسی کو نہیں بلاتے تو اس سے صلح رحمی کرنی چاہیے، قطع رحمی کرنی چاہیے، ترک کر دینا چاہیے. اگر آپ اسے ناراض ہیں تو صلح رحمی کیجیے. ایک امام کا فرمان بھی ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پہ سکرات موت آسان ہو جائے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے، تعلقات اچھے کرے. اگر آپ کسی سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے یا دوستوں سے یا محلے داروں سے یا کسی سے بھی آپ ناراض ہیں، آپ اس سے صلح رحمی کریں، اسے گلے لگائیں. عید کے دن عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک مسلمان بھائی نے دوسرے مسلمان بھائی سے ملنا ہوتا، آپ گلے لگائیں انہیں بھی. عید کے روز اسے کہیں کہ آپ میرے بھائی، میرے دینی بھائی ہیں، میری دینی بہن ہیں. آپ اگر کسی سے بھی آپ ناراض ہیں تو گلے لگائیں، اسے گلے ملیے اور صلح رحمی کیجیے. اور یاد رکھیے کہ عید کی خوشیوں میں ہم یقیناً عید کی خوشیاں مناتے ہیں. عید کی خوشیوں میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم نے غریبوں کو نہیں بھولنا، کہ جن کے گھر میں عید نہیں منائی جاتی یا جن کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کو ہم نے نہیں بھولنا، ان کو ہمیشہ اپنی نظر میں رکھنا. مولا علی علیہ السلام تب تک چین سے نہیں سوتے تھے یا کھانا نہیں کھاتے تھے کہ جب تک کوفے کے سارے یتیم بچے کھانا نہیں کھاتے تھے. مولا علی اتنا خیال رکھتے تھے سب کا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، سب کا مولا علی خیال رکھتے تھے اور سب کو امید بھی تھی کہ مولا علی آئیں گے، ہمیں کھانا دیں گے. اس لیے ہم نے غریبوں کو نہیں بھولنا، کیونکہ ہم مولا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ان کی سیرت اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے. غریبوں کو ہم نے نہیں بھولنا. دیکھیں اسلام میں، شریعت میں کتنا خیال رکھا گیا کہ جب آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بنتی تو اب میرے ذہن میں نہیں ہے کہ کتنے گھر تک، 40 گھر تک کہ کتنے گھر تک آپ دیکھو کہ کوئی آپ کے محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے یا کوئی ایسا تو نہیں جس کے گھر میں آج کھانا نہیں بنا، کوئی بھوکا تو نہیں، تو اسے بھی کھانا دیجیے.
جو آپ نے اچھی چیز بنائی ہے اس میں سے وہی اچھی چیز اسے بھی دیں جا کے. دیکھیں کتنا خیال رکھا گیا انسانیت کا. ایک ہوتا ہے حقوق العباد اور ایک ہوتا ہے حقوق اللہ. حقوق اللہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں اور اللہ نے کہا کہ میں رحمان الرحیم میں رحمان الرحیم ہوں, میں معاف کر دوں گا. حقوق العباد, حقوق اللہ اپنے معاف کر سکتا ہوں, لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. حقوق العباد ہوتے ہیں بندے کے حقوق, کہ کسی نے, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا کہ کسی کی وجہ سے میری مخلوق کو تکلیف ہوئی ہو, کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. کسی کی آپ نے دل آزاری نہیں کرنی پوری زندگی, کسی کا دل نہیں دکھانا, کسی کو تکلیف نہیں دینی. ہمیشہ حقوق العباد اپنے ارد گرد کے لوگوں کا, ہمسایوں کا, رشتہ داروں کا, دوستوں کا خیال رکھیں, ان کے حقوق کا خیال رکھیں, ان کے مال کا خیال رکھیں, کھانے پینے کا خیال رکھیں. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجیے. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ رستے میں جا رہے ہوتے ہیں, عید کا دن ہو یا کوئی بھی دن ہو, آپ رستے میں اس طرح جا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی فقیر آپ سے کوئی بھیک مانگ رہا ہو یا کوئی کہہ رہا ہو میری مدد کر دے, حالانکہ وہ مستحق بھی ہوتا. ہماری جیب میں کوئی پیسے بھی ہوں اور ہم مدد نہ کریں تو ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے پورا رمضان روزے رکھنے کا کیا فائدہ کہ انسان جیب میں مدد کرنے کے لیے مال بھی ہو تو مدد نہ کر سکے کسی فقیر کی, مسکین کی, کہ وہ ضرورت مند ہے. کوئی بھی اس طرح نہیں مانگتا کہ کسی کو شوق ہو کہ میری مدد کرو. کوئی مجبور ہوتا ہے تو اپنی ذات کو مٹا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا, اپنی ذات کو مٹا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ میری مدد کرو. ہمیں کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا, حقوق اللہ معاف کر سکتا ہوں. اس لیے مخلوق کا, اور وہ مسلمان ہی کیا کہ جو ماہ مبارک رمضان میں روزے رکھے, اللہ کی مخلوق کا خیال نہ کر سکے, انسانیت کی قدر نہ کر سکے. جو انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھتا اور انسانیت کی قدر نہ کر سکے, ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ جو انسان ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے, کسی کے حقوق کا خیال نہ رکھ سکے, حقوق کسی کا غصب کر لے, تو ایسے مسلمان ہونے کا کیا فائدہ؟ ایسے مسلمان کہلانے کا انسان کا کیا فائدہ جو کسی کے حقوق کو غصب کر لے؟ غصبی جگہ پر تو انسان کی عبادت بھی نہیں ہوتی, تو انسان کس طرح جو ہے وہ کسی کا دل دکھا سکتا؟ اس لیے انسانیت کا خیال رکھنا چاہیے. اگر آپ کی جیب میں 5 روپے کا سکہ بھی ہے, 5 کا سکہ, کوئی ویلیو نہیں ہے آج کے دور میں, یا 10 روپے کا نوٹ ہو یا 5 کا سکہ, وہ بھی اگر ہے تو اگر کوئی فقیر یا مسکین ہے تو آپ اسے دے دیں. اللہ کے حضور آپ کا لکھا تو جائے گا نا کہ آپ نے کسی کا خیال رکھا, کسی غریب کا, کسی یتیم کا, کسی مسکین کا, فقیر کا آپ نے خیال رکھا. شاید یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہے نا ہمارے, کسی فقیر کی مدد کرنا, کسی غریب کی مدد کرنا, یہ چھوٹے چھوٹے عمل جو ہیں ہمارے, کیا پتہ ان میں سے ایک عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بن جائے. اور فقیروں مسکینوں کو دینے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا. اور یقیناً عید کی خوشیاں آپ سب منا رہے ہوں گے, اور عید کی خوشیاں آپ سب منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے, آپ کے رشتہ داروں کو, آپ کو, آپ کے والدین کو. عید کی خوشیوں میں غریبوں کو نہیں بھولنا. کوئی مستحق ہے تو اسے آپ نے نہیں بھولنا. اگر آپ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ہماری طرح اچھے کپڑے پہنے, عید منائے. خوشیاں ان کو بھی منانے کا حق ہے, اور یہی چیزیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. اور ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ گیا. ماہ مبارک رمضان بہت برکتوں والا مہینہ تھا, رحمتوں والا مہینہ تھا, کہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا, روزے رکھتا ہے. روزے میں تو سانس لینا بھی عبادت ہے, سونا بھی عبادت ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے روزے اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت کے سائے میں جو ہے وہ رکھے. یاد رکھیں ماہ مبارک رمضان میں میرا آخری پیغام کہ تقوی الہی ماہ مبارک رمضان میں انسان کو اختیار ہوتا, اندر اجاگر ہوتا ہے. تقوی الہی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنا, پرہیزگاری اختیار کرنا. تقوی الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. اگر انسان, اور یاد رکھے گا کسی غریب مسکین یا ضرورت مند ہمسایوں کے حقوق یا کسی کے بھی حقوق ہیں, اگر انسان ان کا خیال رکھتا ہے, انسانیت کی قدر کرتا ہے, اس سے بھی تقوی الہی انسان کے دل کے اندر اجاگر ہوتا. اور جب انسان کے اندر تقوی الہی اجاگر ہوتا ہے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے تقوی الہی کو اختیار کریں. تقوی الہی سب سے زیادہ ضروری ہے.
اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عید کے دن اگر کوئی بھی ہم سے ناراض ہیں یا گلہ شکوہ، اللہ تعالیٰ عید کے دن ہم سب کو صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمان بھائی سے اگر ہم ناراض ہیں تو اسے گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عید کی خوشیوں میں ہم سب کو مل بیٹھ کر جو ہے وہ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، صلح رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مل بیٹھ کر اپنے تعلقات اچھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اگر کوئی مائیں بہنیں ہیں جن کی شادیاں ابھی تک نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کی جلد اچھے گھرانوں میں شادیاں جو ہیں وہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ اگر ہمارا کوئی بھائی مسلمان بھائی مومن بھائی ہے جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی یا کوئی نوکری نہیں مل رہی، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کرے، اسے کوئی اچھی نوکری یا جاب مل جائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کی مشکلات کو حل کرے، اور اللہ تعالیٰ جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اسے اولاد عطا فرمائے، جس کا اپنا گھر نہیں ہے اسے گھر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم اسلام کو عید کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔